دوسرا سوال ہے کہ سورہ زخرف میں ہے، یعنی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور وہ یعنی قرآن آخری گھڑی کا علم بخشتا ہے، بس تم ساتھ کے متعلق شبہ نہ کرو۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی نے اس کی تفسیر میں آیت پوری پڑھا کریں، اصل آیت نکالیں گے۔ یہ دوسری آیت ہے کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، یہ تو وہی ہے جس سے پہلے حدیث عیسیٰ کا ذکر گزرا ہے۔ جی ہاں جی ہاں، یہ تو اس آیت کی ترجمہ اس کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ بھی ہو سکتا ہے اور بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جہاں زمینیں جا رہی ہوں جی وہاں مترجم کا حق ہے کہ اپنی عقل و فہم کے مطابق اور ایک ضمیر کا اشارہ تجویز کرے، اور بعض دفعہ ایک ہی اشارہ نہیں ہوتا، دو اشارے بھی ہوتے ہیں، اور دونوں بر وقت جائز ہیں، دو سے زیادہ اشارے بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلاً سورہ کہف کے آغاز ہی میں جو اشارہ ہے لم یجعل لہ عوجا انزل علی عبدہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اس میں اول اشارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عبد کی طرف لے جاتا ہوں، اور اکثر مترجمین اول اشارہ کتاب کی طرف لے جاتے ہیں، اور میں اول اشارہ لے جانے کی وجہ اور ہے، میں ابھی بتانے کی ضرورت نہیں، مگر دونوں کو بیک جائز بھی سمجھتا ہوں۔ میرے نزدیک یہ فصاحت اور بلاغت کا ایک حصہ ہے کہ تھوڑے الفاظ میں زیادہ مضامین بیان کر دیے جائیں، اس لیے یہ ترجمہ حقیقت میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ الحمدللہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے اس بندے العبد پر کتاب اتاری، وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجًا، اور اس کے اندر کوئی کجی نہیں تھی، اگر کجی ہوتی تھی ایسی کتاب اس پہ اترتی نہ، اس کا کلیتاً پاک ہونا اس کتاب کا ضامن اور اس کتاب کا کجی سے پاک ہونا اس کا ضامن، تو دونوں طرف ضمیریں جائیں گی، سمجھ گئے آپ؟ تو یہاں اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی ضمیر جا سکتی ہے، صرف کتاب کی طرف نہیں، اور غیر احمدی علماء ضمیر اسی طرف پھیرتے ہیں، اور چونکہ اصرار کرتے ہیں اس لیے حضرت مسلم موعود نے ان کو سمجھایا ہے کہ یہ ایک عام اصول ہے قرآن کریم کا، ایک مترجم کو حق ہے کہ وہ ضمیر کو اگر سیاق و سباق کی اجازت دیں تو کسی اور طرف بھی منسوب پھیر دے، بس آپ نے فرمایا کہ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ قرآن کی طرف بھی یہ ضمیر جا رہی ہے، انہ علم الساعہ، وہ ساتھ کی علامتیں بتاتا ہے۔ اب جہاں تک پہلے حصے کا تعلق ہے علم الساعہ ہونا، میرے نزدیک غیر احمدی علماء کے موقف کو کوئی بھی فائدہ نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ وہ قیامت سے پہلے اتریں گے، ان کا اترنا نشانی ہوگا قرب قیامت کی، سمجھے ہیں؟ میں کہتا ہوں نزول مسیح قرب قیامت کی نشانی ہوگا، اور قرب قیامت سے مراد وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ قیامت جس میں سب مٹ جائیں گے اور دنیا تباہ ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں ہرگز وہ مراد نہیں، الساعہ سے مراد انقلاب کی گھڑی ہے، ایک ایسا عظیم شان انقلاب جس میں دنیا میں ایک نیا دور شروع ہو جائے گا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی الساعہ کا لفظ آیا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ آپ کے شق قمر کا معجزہ دکھا رہا ہے کہ قیامت آ گئی، وہ قیامت مراد ہے جو وہاں مراد ہے، نبیوں کے ساتھ وہ قیامتیں وابستہ ہوتی ہیں۔ تو میرے نزدیک تو اس میں نہ صرف ایک حرج نہیں بلکہ بہت ہی مضبوط دلیل جماعت احمدیہ کے موقف کے حق میں ہاتھ آتی ہے کہ سا کا مضمون بھی سمجھ آ جاتا ہے، وَإِنَّهُ عِلْمٌ لِلسَّاعَةِ سے مراد یہ ہے وہ مسیح جس کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی ہے، وہ مثلاً ان کے سامنے پڑا گیا، اس سے پہلے مثلاً کے لفظ مل جائیں گے آپ کو، دکھائیں، صاف پتہ چل گیا کہ اصلی مسیح کی بات نہیں ہو رہی،
बल्कि उस मसीह की बात हो रही है जो मसलन पढ़ा जाता था। एक मिसाल के तौर पर जिस पे अरब बड़ा भड़कते थे कि वो हमारे मौजूदों से बेहतर है, तो रसूल सल्लम को अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये जो तमसीली मसीह है, मसलन से मेरा तमसीली मसीह, ये आएगा तो वो इनकलाब की घड़ी आ जाएगी जिसका तुझे वादा दिया गया है। एक इनकलाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाबस्ता था, एक इनकलाब आपकी उम्मत के आखिर पर मसीह के साथ वाबस्ता है, जिसको इतना तो तस्लीम करते हैं। इनकलाब के मानों में इख्तलाफ हो गया, मगर ये तस्लीम करते हैं कि साथ वाबस्ता है। और यही मजमून है जिसको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले मसीह के मुतालिक भी ये बयान फरमाया है। अपने मुतालिक फरमाया अना वसातो का हाथैन, और मैं इस तरह हूं, मैं और साथ इस तरह से जो इकट्ठे हों। और आने वाले मसीह के मुताबिक भी बैनी ही लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया कि उसके साथ भी साथ जो इकट्ठी होगी। तो साथ का मजमून भी समझ आ गई। ये मुराद नहीं है कि मेरे आते वो क़यामत आ जाएगी कि दुनिया बर्बाद हो जाए। 1400 साल तो गुजर गए हैं, मगर इनकलाब जो रूहानी बर्पा हुए है आपके देखते देखते, वो आपकी जिंदगी में ही आगाज हो गया और पहले 200-300 साल के अंदर वो मुकम्मल हो गया था, पहला दौर। फिर अंधेरी रातें शुरू हुई हैं, फिर लंबा वक्फा पड़ा, फिर दोबारा उसी साथ में उसी तरह आना है, वो मसीह के साथ चिमटी होगी यूं। और इसका मतलब है कि वो भी 200-300 साल में मुकम्मल होगी। जिस तरह इस्लाम के गलबे का पहला दौर 200-300 साल में मुकम्मल हुआ था। तो ये मजमून मुझे तो इससे समझ आ रहा है। अगर किताब की तरफ भी कर दें तो एक और मजमून उभर आएगा जो बिल्कुल दुरुस्त होगा, उस पर कोई एतराज का किसी को हक नहीं। तो हज़रत मुस्लिम मौद ने अगर किताब की तरफ ज़मीर फेंक दी तो जायज़ काम किया, दुरुस्त किया, लेकिन वो सिर्फ ये इशारा था दरअसल लोगों के लिए कि एक ही तर्जुमे को ना पकड़ के बैठ जाया करो, और भी तर्जुमे मुमकिन है।